اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا کہ ہمارے حق و باطل کے اس بیانیہ میں ہمیں بھی شریک فرمایا۔ خدا و تعالیٰ تمام دوستوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ یقیناً حق اور باطل کی جنگ ہے اور اس میں کسی صورت بھی انسان خاموش نہیں رہ سکتا، یعنی کوئی تیسری وہ نہیں ہے کہ انسان اس میں چلا جائے، یا حق کی طرف ہوگا یا باطل کا ساتھ دے گا۔ تو اس میں الحمدللہ کہ جس طریقے سے حالات اسلام کے حق میں ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہیں اور انقلاب اسلامی ایران فتح کی طرف بڑھ رہے اور کامیابی کے ساتھ یہ جنگ جیت رہا ہے، جو کہ پہلے لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے نیوکلر پاور، دو نیوکلر پاور ایک نان نیوکلر پاور پہ حملہ کر لیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ عام جو اس نظریے سے آشنا نہیں ہے، اس نظام کو نہیں جانتے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایران شکست کھا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی دشمنان اسلام نے سب سے پہلے رہبر معظم کو ٹارگٹ کیا، تو اس کے بعد ہی اسی حملے سے میرے خیال سے دشمن کی شکست کا آغاز ہو چکا ہے اور آج پوری دنیا یہ بات تسلیم کر چکی ہے۔ تو ایسے حالات میں کہ رہبر معظم صلی اللہ علیہ خامنہئی جیسے محبوب رہبر، کروڑوں لاکھوں مسلمانوں کے رہبر کی شہادت ہوئی، تو اس میں پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے، بالخصوص پاکستان میں بھی، کیونکہ لاکھوں مسلمان رہتے ہیں۔ تو پاکستان میں ایک اس وقت رہبر کے شہادت کے بعد ایک ایسی فیضان بن چکی ہیں کہ شاید ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی حالات بھی آئیں گے کہ پاکستان کے ایسے علاقے کے جہاں شاید ہم یہ امید رکھتے تھے کہ وہاں رہبر کے حوالے سے آشنائی ہو، رہبر کو لوگ جانتے ہوں گے، لیکن آج وہاں بھی لوگ رہبر کی تصاویر اٹھا کے رہبر کے ساتھ تجدید کر رہے ہیں۔ بالخصوص ایسے حالات میں پاکستان میں بھی وحدت کی فضا کی بڑی اشد ضرورت ہے اور الحمدللہ یہ قائم ہو چکی ہے۔ رہبر کے پاکیزہ خون کے بدولت اس وقت پاکستان میں وحدت کی فضا ہے اور پوری پاکستانی عوام ایران کے ساتھ کھڑی ہیں، اور امید ہے کہ پاکستانی حکمران بھی عوام کی حقیقی ترجمانی کر کے وہ بھی انشاءاللہ عوام کی صحیح طریقے سے ترجمانی کریں گے ہر پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ پاکستان میں ایک وحدت کی فضا ہے اس وقت، اور پوری پاکستانی عوام بلا رنگ و نسل بلا تفریقہ ایرانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور انقلاب اسلامی کی حمایت کر رہی ہے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اسی کے ضمن میں ایک اور سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جوانوں کے درمیان آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، سوشلی جوان آپ کے ساتھ منسلک ہیں اور جوانوں میں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو اس چیز کو واقعاً سراہنا بھی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جوانوں کو آج کے اس معاشرے کے اندر جو جنگ کا ماحول بھی آپ کے سامنے ہے، وہ اس میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ خود پاکستان کے جوان ہو گئے یا بر صغیر کے جو جوان ہو گئے؟ جی جزاک اللہ۔ اچھا، اس میں کیونکہ جوان ہی معاشرے کا وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کہ معاشرے کی ڈائریکشن کو تبدیل کر سکتی ہیں، یعنی معاشرے کو جس سمت یہ جوان چاہیں اس سمت میں معاشرے کو لگا سکتی ہے۔ تو الحمدللہ کہ رہبر کے پاکیزہ خون کے بدولت یہ جوانی جو لمحہ ہوتا ہے، محدود وقت ہوتا ہے، جو زندگی کے ایک بہار ہیں، تو اس میں انسان کو ایسی شہداء کی خون مزید بیدار کر لیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف کالجز میں کہ لیکن وہ نوجوان پہلے شاید اسلام کا پیغام اس طریقے سے نہیں سمجھتے تھے، اسلام سے آشنائی نہیں رکھتے تھے، بالخصوص نظامی انقلابی اسلامی یعنی نظامی ولایت فقیہ سے آشنا نہیں تھے۔ آج وہ چاہے تشیع سے تعلق نہ بھی رکھتے ہوں، وہ لوگ بھی منخلق ہو چکے ہیں۔ تو ایسے حالات میں کہ کل کفر کل اسلام کا مقابلہ ہے، یعنی کل اسلام کل کفر کے مقابلے میں آ چکے تھے، ایسے میں نوجوانوں کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں نوجوان رہبر کے پاکیزہ خون کے بدل چکے ہیں، اور مزید ذمہ داری یہ بنتی ہے جس طریقے رہبر معظم اپنی مختلف تقاریر میں بیان فرماتے تھے نوجوانوں کے متعلق، جو ان کی ارشادات تھی، بالخصوص رہبر معظم کی وہ 11-12 خصوصیات کے ایک نوجوان میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رہبر کی ان آرزوں کو پورا کریں، رہبر کے افکار کو لوگوں تک پہنچائیں، اور قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے عمل مصداق بنے والا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی کیونکہ اس وقت نوجوان پہ ہی دشمن حملہ کرتا ہے، اور دشمن کی کوشش یہ ہے کہ وہ نوجوان میں مختلف پروپیگنڈا ڈال کر، مختلف مایوسی ڈال کر، اور ان کو اس نظام سے منقطع کر دیں، اس جو اسلام کی جنگ لڑ رہی ہے اس سے ان کو مختلف قسم کے شبہات ڈال کر ان سے پیچھے رہ جائیں۔ تو تمام جوانوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس مارے کے حق و باطل میں حق کی طرفدار رہیں، اور جس طریقے سے وہ اس کی خدمت کر سکتے ہیں، جس طریقے سے وہ آواز بلند کر سکتے ہیں اس حق اور باطل میں،
تو حق کی آواز بلند کرنی چاہیے اور حقیقی اسلامی نبی محمدی کی ترویج کرنی چاہیے، اور بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنہ ای کی 86 سالہ زندگی کی دقت کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، اور پھر منظم انداز میں ان کے افکار کو تمام مسلمانوں، تمام حریت پسند انسانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور یہی کام معاشرے میں نوجوان ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا امین بھائی، آخر میں بالکل مختصر، مسلم فرنٹ کے پلیٹ فارم نے رہبر شہید کے ساتھ اظہار محبت کا وہ ایک کمپین یا ایک سلسلہ چلا رکھا ہے، جس میں جو بھی ہمارے پاس مہمان علماء یا دوسرے شعبۂ زندگی کے جو بھی افراد آتے ہیں، ہم ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ 10 سے 15 سیکنڈ میں اگر رہبر شہید کی زندگی میں ان کی رہبر سے ملاقات ہوتی، یا آج رہبر شہید کو ایک مرتبہ اپنے سامنے تصور کرتے ہوئے ان سے ایک جملہ کہنا چاہیں، اپنے احساسات کا اظہار کرنا چاہیں ایک جملے میں، تو وہ آپ کا کیا جملہ ہوگا؟ یقیناً خواہش تو یہی تھی کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ رہبر کی زیارت کر لیتے، کیونکہ پاکستان میں جو زیارت شروع میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تکرار کرتے ہیں کہ انی سلم لمن صالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، تو ہم بھی اپنے رہبر سے یہی جملہ بیان کرتے ہیں کہ جس سے آپ کی صلح اس سے ہماری صلح، اور جس سے آپ کی جنگ اس سے ہماری جنگ، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اسی پہ تا قیامت ہم قائم اور دائم رہیں انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ امین شیرازی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی شکریہ، شیڈیول سے سلامت رہیں، ہمارے لیے خدا وقت و تعالیٰ نکالا۔ دوسروں کی اللہ آپ کو توفیق عطا سلامت فرمائے۔ رکھے۔